حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس بھیڑیے سے بچنے کے لیے، صحیح روایت ہے، اس بھیڑیے سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو، اس بھیڑیے سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو۔ ایک پہلا کام ہے کہ عموم میں رہو، پہلا کام ہے کہ عموم میں رہو۔ دوسرا فرمایا حدیث میں کہ اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، اجتماعیت کے ساتھ چمٹ کر رہو، اجتماعیت کو لازم پکڑ لو۔ اور تیسرا کام بتایا کہ مسجد والے بن کر رہو، مسجدوں کا آباد کر لو تو تم شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے۔ یہ شیطان تمہارا بھیڑیا ہے، یہ شیطان تمہارا بھیڑیا ہے۔ اگر اسے بچنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام فرمایا حدیث میں، عمومیت میں رہو، اجتماعیت کے ساتھ چمٹ کر رہو، اور تیسرا کام یہ بتلایا کہ مسجد کے ہو کر رہو۔ یہ 3 کام اگر کرو گے تو صحیح روایت ہے، منتخب حدیث نے نقل کی ہے کہ پھر ہر زمانے کی فتنوں سے بچے رہو گے۔ اس لیے اس کام کے مزاج کے ساتھ کیا جائے، کہ اس کام کے مزاج کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے مزاج کی بنیادی چیز یہ ہے کہ دعوت امت تک نقل و حرکت کے ذریعے پہنچائی جائے، اس لیے کہ امت کو اس کام سے عملی دین پیش کرنا ہے، عملی اخلاق، عملی معاشرہ، عملی عبادات۔ اس کام کے ذریعے امت کو عملی دین پیش کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں وضو سکھلائیے۔ فرمایا کہ لاؤ لوٹے میں پانی، میں وضو کر کے دکھلاتا ہوں۔ اونچی جگہ پر بیٹھے ایک دیوار پر اور وضو کر کے دکھلایا، اور وضو کے بعد بیان اتنا کیا، فرمایا کہ ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے وضو کا طریقہ یہ تھا بس۔ نقل و حرکت عملی دعوت کا نام ہے، یہ نقل و حرکت عملی دعوت کا نام ہے۔ اس نقل و حرکت سے امت کو سارا دین عملی پیش کرنا اس نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے راستے کے نفر کو اللہ کا امر حکم سمجھ کے کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر کرو۔ اور فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ 3 کام فرماتے تھے، اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا، اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا، اور تیسری بات کہ علماء حق کے مجالس سے علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس لیے اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے، اور دعوت یہ ہے کہ خود عملی دین کو لے کر ایک ایک کے پاس خود جایا جائے، کہ یہ امت جاری پانی کی طرح ہے، جاری پانی پاک رہتا ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے۔ ناپاک کنویں کا پانی ہوتا ہے، نہر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، نہر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے کنویں کا پانی۔ صفائی کنویں کی ہوتی ہے، پاک کنویں کو کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کوئی نہر پاک کی جا رہی ہو، نہر کا پانی جاری ہونے کی وجہ سے پاک رہتا ہے، دوسروں کو پاک رکھتا ہے۔ بالکل یہ مثال اس امت کی ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب تک امت دعوت کی نسبت حرکت میں رہے گی، امت پاک رہے گی اور دوسروں کی پاکی کا، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اس امت کا امتیاز، اس امت کا بنیادی وظیفہ اور اس امت کی فضیلت وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے اگر اس کام کے لیے فارغ نہیں کر رہے ہو، ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اگر جزو زندگی نہیں بناؤ گے، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے، بلکہ مولانا صاحب کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے نکلنا ہے، ہر ایک کے لیے نکلنا ہے۔
ہر ایک کے لیے نکلنا ہے. علماء نکلے امت کی قیادت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے. عوام نکلے اللہ کے راستے میں ساری امت کو اس طرف لانے کے لیے اور علماء سے استفادے کے لیے. اس لیے کہ اس امت کی خاصیت یہی ہے، خصوصیت یہی ہے اس امت کی کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. سارا ماحول بدلے گا نقل و حرکت سے. اللہ نے دعوت میں خاصیت رکھی ہے ماحول اور یقین کو بدلنے کی. دماغ صبح دعوت دینے گئے قوم کو، شام تک پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی، نمازیں ہونے لگی، اذانیں ہونے لگی، مسجدیں بن گئی صبح سے لے کر شام تک. اللہ نے دعوت میں خاصیت رکھی ہے. ہمارا جمع ہونا اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے نفر کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ مقصد ہے جمع ہونے کا. اس لیے کہ یہ تو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اپنے دین پر چلنے میں اختیارات، اپنے دین پر چلنے میں اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر یہ شرط ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کا مولانا ایسا فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے. اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے. ہمارے ایسے کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، پڑھا کرو. میں آپ سے سب سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایسے کے ملفوظات بہت غور سے اہتمام سے پڑھا کرو تاکہ اس کام کی اہمیت، اس کام کی عظیمت اور اس کام کی عظمت اور اس کام کی حقیقت معلوم ہو. مولانا ایسا کے ملفوظات اور مولانا صاحب کے بیانات. اور تیسری چیز بہت اہم ہے حیات الصحابہ. ہمارا عام مجمع حیات الصحابہ نہیں پڑھتا ورنہ تربیت کا اور دعوت کی اہمیت کا سارا علم حیات الصحابہ کے اندر موجود ہے. دعوت کی اہمیت کا، کام کرنے والوں کی تربیت کا سارا کچھ حضرت نے جمع کر دیا حیات الصحابہ میں. جب کہا گیا حضرت سے کہ آپ کوئی کتاب لکھے تبلیغ کے اصول پر، فرمایا میں اسوہ نہیں ہوں، میں نمونہ نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں. حیات الصحابہ اسی لیے مرتب کی ہے کہ اس کے مطابق کام کرو. لیکن ہمارے مجمع میں حیات الصحابہ کے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اس کے شوق نہیں ہے. ہر گھر میں حیات الصحابہ ایک انفرادی مطالعے میں ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے تاکہ دعوت کی اہمیت، دعوت کا شغف اور دعوت کے اصول اور اس کی اہمیت معلوم ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ ہمیں اس کام کو کام بنا کر رہنا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے اگر ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دے گا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تیرے ساتھ معاملہ وہ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوا ہے. حضرت اس وقت اس راستے کی نقل و حرکت کو اس زمانے میں 100% صحابہ کی نقل و حرکت سمجھتے تھے، اور جتنے اس راستے میں خروج کے فضائل ہیں ان تمام فضائل کو صحابہ کی نقل و حرکت کا فضائل یقین کرتے تھے. یہ اس زمانے کی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فضائل اس زمانے کے، حالانکہ اس زمانے کے فضائل اس مقصد کے لیے تھے، اس زمانے کے فضائل بھی اسی مقصد کے لیے ہیں. یہ اعتراض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو مولانا صاحب کے بیانات اہتمام سے پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کے بیانات اہتمام سے پڑھیں کہ نقل و حرکت کی اہمیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مدینے میں مرنا پسند نہیں کیا. ایک صحابی کے وقت آیا وفات کا مدینے میں، آپ نے خود ہی کہنے لگے کہ اونٹ کی طرح مدینے میں مر رہا ہوں، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا، کسی زخم سے روح نکلتی تو اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے راستے میں موت آتی جو دین کا حیات کا ذریعہ بنتی. ایک صحابی مدینے میں وفات پائی، آپ نے فرمایا کاش مدینے سے باہر مرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. میں نے شروع میں عرض کی تھی ایک بات، شاید آپ کو یاد ہو
شاید آپ کو یاد ہو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمان پر مال خرچ کر دینا یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ مسلمان کی نصرت ہے۔ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں کسی ایک مسلمان کو پوری دنیا کا مال دے دیا جائے، اللہ تعالی اپنی رضا سے اس آدمی کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دے۔ میری بات توجہ سننا، ایک فرد کو اللہ تعالی ایک مسلمان کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دے، اور یہ اس پورے مال کو جو زمین کے اوپر اور نیچے ہے، اس پورے مال کو ایسے خیر کے کام میں خرچ کر دے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اور یہ اس خرچ کرنے میں مخلص بھی ہو، تب بھی خدا کی قسم آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کے برابر نہیں ہے۔ اس بات کو دل میں اتارنا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے یا کوئی تبلیغ والوں کا دعویٰ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، بلکہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اسی طرح ثابت ہے، یہ بات اسی طرح ثابت ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ یہی معمول آپ کا تھا اپنے صحابہ کو راہ خدا میں نکالنے کا، یہی معمول خلفاء راشدین کا تھا۔ معاذ بن جبل سید العلماء جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، جماعت صبح روانہ ہو گئی، یہ ٹھہر گئے، کیوں؟ آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، امیر کا خطبہ سنیں گے، یہ فضائل۔ یہاں تو نکلنے میں بس بھیا کی شادی ہے اسے کر کے آ جاؤں گا، اس سے فارغ ہوئے تو کوئی مقدمہ آ گیا، ذرا یہ تاریخ ہے اسے کر کے نکل جاؤں گا۔ کتنے ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ ہر رکاوٹ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے ضروری ہے، پہلے یہ ختم ہو جائے۔ وہ کسی گھریلو تقاضے کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسجد نبوی کی فضیلت، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس مسجد کی نماز کی فضیلت باقی تمام مسجدوں سے افضل سوائے مسجد حرام کے 1000 گنا بڑھی ہوئی ہے۔ اس ساری فضیلت کو دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، جماعت روانہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا معاذ تم گئے نہیں؟ عرض کیا جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا، جماعت صبح روانہ ہوئی ہے۔ فرمایا بھول گئے تم؟ عبداللہ بن رواحہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابن رواحہ اگر پوری دنیا کا مال تم خیر کے کام میں خرچ کر دو، یہی ترجمہ ہے اس کا جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا کا مال تم خیر کے کام میں خرچ کر دو، ما ادرکت فضل غدوتہم، صبح نکلنے والے کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ فرمایا اے ابن رواحہ اگر ساری دنیا کا مال تم خیر کے راہ میں خرچ کر دو، لو انفقت ما فی الارض جميعا، تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں قیامت تک آنے والی امت کو سمجھائی گئی ہیں کہ نقل و حرکت اور دعوت اللہ کا مال خرچ کرنا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صحابہ میں دیکھیں گے یہ تقسیم نہیں ملے گی کہ مالدار مال لگا دے اور غربا جان لگا لے، یہ تقسیم نہیں ملے گی۔